الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اب بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ محرم کا یہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں جو 4 حرمت والے مہینے جن کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، کسی کا خون بہانا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا باقی کے 8 مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے، ان کو حرام مہینے کہا جاتا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کا احترام، ایک مسلمان کی جان اور مال اور عزت و آبرو کا احترام ان 4 مہینوں میں اور زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ 4 مہینے کون ہیں؟ 3 تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک جو ہے شعبان کے پہلے آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ تو محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی ہے اور حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اسلامی کیلنڈر کا نیا سال جب شروع ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مختلف قسم کی بدعات میں، خرافات میں، فضول کاموں میں، ناجائز کاموں میں
حرام کاموں میں لگ جاتا ہے. اور ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے جو محرم کے اس مہینے میں، جس میں ایک عام مسلمان کی عزت و آبرو، ایک عام مسلمان کی جان اور مال کا احترام کرنے کا زیادہ حکم دیا گیا ہے، زیادہ تاکید کی گئی. محرم کے اس مہینے میں ان لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان لوگوں پر تبرک ہوتا ہے، ان لوگوں پر لعن طعن ہوتا ہے، ان لوگوں پر سب و شتم ہوتا ہے جو اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب، بڑے پیارے، بڑے چہیتے لوگ، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. صحابہ کرام کون ہیں میرے بھائی؟ یہ غور کرنے کا موضوع ہے، سمجھنے کا موضوع ہے کہ صحابہ، ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ صحابہ کا مقام یہ ہے. صحابہ کہتے کس کو؟ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ صحابہ کون لوگ؟ عربی زبان میں صحابی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی صحبت میں رہنے والا، کسی کا ساتھ دینے والا. شریعت کی ٹرم میں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کی جمع ہوتی ہے صحابہ یا اصحاب بھی بولتے ہیں. یہ صحابہ، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، آپ کے کمپینین ہیں، آپ کے جانثار ہیں. جس طریقے سے اللہ کے آخری نبی اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں، اللہ نے چنا ہے، ایسے ہی صحابہ کرام بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے چنا تھا. یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. کوئی بھی انسان اپنے ٹیلنٹ کے بل پہ صحابی نہیں بنا ہے، اللہ نے اسے صحابی بننے کی توفیق دی. صحابہ کرام اللہ کے چنے ہوئے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں میں جھانکا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے بہترین دل پایا اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا دل سب سے صاف ستھرا دل پایا اللہ. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی بنا لیا، آخری رسول بنا لیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر اللہ نے اپنے نبی کے بعد بندوں کے دلوں میں جھانکا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے دل کو سب سے بہترین دل پایا. اللہ نے اپنے نبی کے بعد امت میں سب سے بہترین دل والے، سب سے بہترین اخلاص والے، نیت والے اگر کسی کو پایا، اپنے نبی کے صحابہ کو پایا. فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا، اپنے نبی کا مددگار بنایا، اپنے نبی کے لیے قربانی دینے والا بنایا. یہ ہے صحابہ کرام، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں میرے بھائی. اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور اس عقیدے کو بچے کو پٹی پڑھا دو، بچے کے دماغ میں ڈال دو کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں. الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، حدیث میں راوی ہوتے ہیں، حدیث کی جو سند ہوتی ہے اس میں راوی ہوتے ہیں. راوی کے بارے میں اصول کیا ہے؟ راوی کو چیک کیا جائے، راوی کی تحقیق ہوگی، راوی کو جانچا جائے گا. اگر صحیح ہے تو راوی ثقہ ہے، اگر راوی گڑبڑ ہے تو راوی ضعیف ہے، اور اس راوی کی روایت ضعیف مانی ہے. یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے. مگر صحابہ پر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا. جس کے بارے میں یہ پتہ لگ گیا یہ صحابی ہے، محدث کا قلم رک گیا، علماء جرح و تعدیل کے ہاتھ رک گئے. نہیں، یہ صحابی ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟
کیونکہ صحابی اللہ کا چیک کیا ہوا ہے، چیک بائی اللہ، ایگزامنڈ بائی اللہ، ویریفائڈ بائی اللہ، اس کے ایمان پر، اس کے جنتی ہونے پر، اس کے اللہ کے محبوب ہونے پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ سورہ توبہ کی وہ آیت اپنے سامنے رکھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے صحابہ کا دو گروہ تھا، ایک مہاجرین کا گروہ تھا، ایک انصار کا گروہ تھا۔ ایک وہ تھے جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور ایک وہ تھے جنہوں نے ان لٹے ہوئے لوگوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک بات بولوں، جنت میں جانا ہے تو یا تو مہاجرین میں سے بن جاؤ یا انصار میں سے بن جاؤ، یا تو اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے والے بن جاؤ، یا لٹا دینے والوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، ان کی خدمت کے لیے، ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، یا تو مہاجرین میں سے بن جاؤ یا انصار میں سے بن جاؤ۔ صحابہ کرام کی یہی دو گروہ تھے، ایک وہ تھے جو مہاجرین تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہمیں اللہ کے دین کی راہ میں چند ہزار روپیے یا چند لاکھ روپیے دینے میں ہماری سانسیں اٹک جاتی ہیں، ہمارا بی پی بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی بھر کی گاڑی کمائی کو قربان کر دیا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے برسوں کی پراپرٹی اور ضرورت پڑی تو اپنی جان اپنا مال سب قربان کر دیا۔ بھتیجا کے چچا کے خلاف بھتیجا لڑ رہا ہے، بھائی کے خلاف بھائی لڑ رہا ہے، بیٹے کے خلاف باپ لڑ رہا ہے۔ یہ منظر تاریخ میں اگر کسی کا دیکھنے کو ملا ہے تو صحابہ کرام کی طرف سے دیکھنے کو ملا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ مکے میں آئے تھے، غریب تھے، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، مکے میں پیسہ کمایا، اللہ نے بڑی دولت سے نوازا، پیسے والے ہو گئے، نبی پر ایمان لائے۔ مکے میں حالات جب تنگ ہو گئے، اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ ہجرت کی، صحابہ کرام مدینہ چلے گئے۔ صہیب رومی کے دل میں بھی تمنا جاگی کہ میں بھی اپنے نبی کے پاس جاؤں۔ جب ایمان پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو ہجرت کا راستہ شریعت میں دیا گیا۔ آج انسان دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، بال بچوں کے لیے ہجرت کرتا ہے، روزی روٹی کے لیے ہجرت کرتا ہے، مگر دین جب خطرے میں آتا ہے انسان دین کا سودا کر لیتا ہے، ہجرت نہیں کرتا۔ مثالیں موجود ہیں، جب جس علاقے میں، جس ملک میں، جس شہر میں اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، دین اس جگہ کو چھوڑ دو، دین کو مت چھوڑو، دین سے کمپرومائز نہیں کیا جائے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے لگے۔ ساری زندگی جو مال کمایا تھا، جو پیسہ کمایا تھا، سارا مال لے کر کے جانے لگے۔ مکہ کے کافروں نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ مکہ کے کافروں نے کہا تیتنا سولوکا لا مال لک، اے صہیب جب کل تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس ایک پیسہ نہیں تھا، ہمارے بیچ میں رہ کے تم نے بزنس کیا، پیسہ کمایا، اور آج چاہتے ہو کہ سب لے کے چلے جاؤ، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کہ پھر کیا کرو گے؟ کہ جانا ہے تو ایک کنڈیشن ہے، یہ سارا مال چھوڑ کے جانا پڑے گا، تمہیں جانا ہے جاؤ، یہ مال ہمارے بیچ میں رہ کے کمایا ہے، یہ مال لے کے نہیں جا سکتے۔ اب اس کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ مال کتنا تھا، وہ حضرت صہیب رومی کی زندگی بھر کی کمائی تھی۔ حضرت صہیب رومی نے سیکنڈوں میں فیصلہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم یہ مال لے کر کے مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے اور یہ مال دے کر کے ہی مجھے جانا ہے تو ٹھیک ہے، یہ مال تم رکھو، میں اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ لاکھوں کی اپنی زندگی بھر کی کمائی کو چھوڑ کے حضرت صہیب رومی مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچے ہیں فجر کی نماز کے ٹائم پہنچے تھے، اللہ کے پیارے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، اللہ کے نبی کی نظر پڑی اپنے صحابی پر، کھڑے ہو کر کے آپ نے گلے لگایا،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتایا جا چکا تھا. نبی کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا ربحت البیع ربحت البیع. اے سہیل تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے, تو نے سب کچھ لٹا کر کے اپنے دین کو بچا لیا, اپنے ایمان کو بچا لیا. یہ صحابہ کرام تھے. والسابقون الاولون من المہاجرین, میرے نبی کے مہاجر صحابہ, والانصار اور انصاری صحابہ, اور جو پہلے ایمان لائے وہ صحابہ, والذین اتبعوہم بإحسان, اور جو بعد میں ایمان لائے وہ صحابہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ہے سرٹیفکیٹ جو صحابہ. ہم کسی صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں نا, یہ ہم اپنی طرف سے ان کو عزت نہیں دیتے ہیں, یہ ہمارا دیا ہوا ٹائٹل نہیں, اللہ کا دیا ہوا ٹائٹل ہے. جس کو صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے میں جس کا ہاتھ کانپتا ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. یہ ٹائٹل کوئی ہمارا دیا ہوا نہیں, یہ رب کا دیا ہوا ہے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گئے, ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اچھا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اللہ ان سے راضی ہو گئے سمجھ میں آتا ہے, وہ اللہ سے راضی ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب اسلام کو قبول کیا, جب توحید کو قبول کیا, جب ایمان کو قبول کیا, تو یہ کانٹوں کا راستہ انہوں نے اپنایا. ایمان قبول کرتے ہی بائیکاٹ, اسلام قبول کرتے ہی ماؤں نے بچوں کو گھر سے نکال دیا, باپ نے جائیداد سے بے دخل کر دیا, قبیلے نے بے دخل کر دیا, جان پر بنائی, مال پر بنائی, عزت و آبرو خطرے میں پڑ گئی, شہر میں رہنا دوبر ہو گیا. لیکن صحابہ کرام کے قدم ایک لمحے کے لیے بھی لڑکھڑائے نہیں. صحابہ کرام نے اللہ کو اپنا رب مانا تو ہر مصیبت میں کھڑے رہے اسی ایمان پر. تو جس طریقے سے اللہ ان سے راضی ہوا وہ بھی اللہ سے راضی رہے, وہ سختی میں بھی اللہ سے راضی رہے, پریشانی میں بھی اللہ سے راضی رہے, آسانی میں بھی اللہ سے راضی رہے, ہر حال میں اللہ سے راضی رہے, اللہ کی توفیق میں راضی رہے. اچھا اتنا کہہ دیتا اللہ تو کافی تھا, اللہ ان سے راضی ہو گیا, بات ختم. مگر اللہ نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں. صحابہ کرام کے خلاف جس کے دل میں بدگمانی کا زہر بھرا ہو, اگر قرآن کی اس ایک آیت کے اوپر اگر اس کا ایمان ہے, اس سے اپنے دل کا, اپنے سینے کا غبار نکال دینا. اگر اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتا میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا, بات پوری ہو گئی تھی, جس سے اللہ راضی ہو گیا, اب اس کو اور کیا چاہیے؟ مگر اللہ نے آگے اور مہر لگا دی, فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. وہ جنتی ہیں, ان کو جنت میں ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو میرے نبی کے صحابہ کو حاصل ہے. تو صحابہ کرام جنتی ہیں میرے بھائی. اب یہاں ایک غلط فہمی اور دور کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض صحابہ کو ہلکے میں لیتے ہیں, بولے یہ تو بعد میں ایمان لائے, یہ تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے, یہ تو آخری ٹائم میں ایمان لائے تھے. آئیے قرآن کریم سے اس غلط فہمی کو بھی دور کر لیتے ہیں. صحابہ کرام میں مراتب ہیں, صحابہ کرام میں کیٹیگریز ہیں. جو درجہ ابو بکر کا ہے وہ عمر کا نہیں ہے, جو عمر کا ہے وہ عثمان کا نہیں, جو عثمان کا ہے وہ علی کا نہیں, رضی اللہ عنہ نہیں. صحابہ کرام میں کیٹیگرائزیشن ہے, صحابہ کرام میں مراتب ہیں. جو درجہ اور مقام اصحاب بدر کو حاصل ہے اور لوگوں کو حاصل نہیں. جو درجہ اس پیڑ کے نیچے بیعت کرنے والے اصحاب بیعت الرضوان جو 1400 صحابہ کرام تھے سن 7 ہجری میں, جب حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے ایک پیڑ کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, وہ مقام دوسروں کو حاصل نہیں. تو مقام میں تو فرق ہے, مرتبے میں تو فرق ہے, مگر جس کے بارے میں یہ پروف ہو گیا کہ یہ صحابی ہے, اب وہ جنتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے, فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ فرمایا فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ پہلے ایمان لائے ان کا مقام زیادہ ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، لیکن کان کھول کر کے سن لو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے، سب جنتی ہیں، قرآن کی مہر ہے۔ جو صحابی ہے جو نبی کے اوپر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، نبی کی زندگی میں جس نے نبی سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے، وہ جنتی ہے، اور اس کے جنتی ہونے پر قرآن مہر لگا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائی، صحابہ کرام کے بارے میں 2 لائن کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اس کو دماغ میں کہیں بٹھا دیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، بڑی پتلی سی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، العقیدۃ الطحاویہ، جو ایک مسلمان کا بیسک عقیدہ ہوتا ہے نا، انہوں نے چند صفحات میں لکھ دیا ہے۔ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جو اسلامک یونیورسٹیز ہیں وہاں پڑھائی جاتی ہے، ہندوستان کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لائن میں صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ فرمایا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے، کسی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، جیسے بعض لوگوں نے غلو کیا، حضرت علی کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے، یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی حضرت علی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بس تھوڑا سا فرق ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت علی کے پاس وحی لے کر کے آنے والے تھے، غلطی سے اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلے، یہاں تک لکھ دیا کتاب، غلو ہے اس کو بولتے ہیں۔ حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، حضرت علی سے بغض اور بدگمانی وہی رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر ہم کسی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے۔ امام طحاوی کہہ رہے ہیں وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے۔ تبرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار۔ تبرہ کا مطلب ہوتا ہے تعلق توڑنے کا اظہار، برات کا اظہار، ہم کسی صحابی سے تبرہ نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ سے نفرت کرے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ امام طحاوی ہمارا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، تو صحابہ سے لے کر کے آج تک اہل السنہ والجماعہ کا، جو صحابہ کرام کا، جو سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے وہ یہ عقیدہ ہے، صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا ہماری نظر میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل میں صحابہ کرام کے لیے کینہ ہو، نبی کے چہتوں کے لیے کینہ ہو، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے بغض رکھتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کا ذکر برے انداز میں کرتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ فَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْیَانٌ، صحابہ سے محبت دین ہے، صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے محبت احسان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا کفر ہے، صحابہ سے بغض رکھنا نفاق ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا سرکشی ہے۔ یہ امام طحاوی کا 2 لائن کا جملہ، یہ ہم سب کو یاد رہنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ روئے زمین میں، چشمے فلک میں نبیوں کے بعد اتنے نیک لوگ، اتنے اللہ والے لوگ، اتنے متقی لوگ، اتنے پرہیزگار لوگ، اتنے دین کے لیے مرنے مٹنے والے لوگ نہیں دیکھے میرے بھائی۔ صحابہ کرام کون تھے؟ صرف قرآن کی آیتیں پڑھی جائے تو جمعہ کا آپ کا ٹائم ناکافی ہو جائے گا۔ قرآن کا 28واں پارہ کو اللہ مال غنیمت کا ذکر کر رہا ہے، مال فے کا ذکر کر رہا ہے۔ مال فے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اپنے پیارے نبی کے صحابہ کا ذکر کیا، فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، یہ مال فے، یہ مال غنیمت ان غریب صحابہ کو ملنا چاہیے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جو اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، انہوں نے بیوی کے لیے گھر نہیں چھوڑا،
انہوں نے بچوں کے لیے گھر نہیں چھوڑا, انہوں نے دنیا کے لیے گھر نہیں چھوڑا, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے فضل کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ اللہ کے مددگار ہیں, یہ رسول کے مددگار ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, یہ سچے لوگ ہیں. یہ مہاجرین کی تعریف ہے. اب اس کے بعد انصار کی تعریف ہے. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اور میرے نبی کے وہ صحابہ جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے اور جن کے دلوں میں ایمان رہتا تھا. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, میرے نبی کے وہ صحابہ جو مدینہ میں پہلے سے اپنا گھر بنائے ہوئے تھے, جو مدینہ کے انصاری صحابہ تھے. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ, یہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے تھے. آج کوئی ملک دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو قبول نہیں کرتا. دنیا آج بارڈرز میں اور باؤنڈریز میں بٹی ہوئی ہے. فلسطین کے مسلمان مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, اگر وہ پڑوسی ملک میں چلے جائیں تو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں مدینہ کے ان غریب صحابہ, کوئی کروڑ پتی لوگ نہیں تھے, ارب پتی لوگ نہیں تھے. مدینہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور مکہ سے گئے ہوئے ان ہزاروں لوگوں کو مدینہ کے انصاری صحابہ کرام نے دل کھول کے ان کا استقبال. یحبون من ہاجر الیہم, اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور اگر ان کے سامنے ان کے مہاجر بھائیوں کو کوئی مال دے دیا گیا, کوئی پیسہ دے دیا گیا, کسی جنگ میں مال غنیمت دے دیا گیا, تو وہ اپنے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتے. ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کو کیوں چھوڑ دیا گیا, ان کو کیوں دے دیا گیا. ایک مرتبہ تھوڑا سا احساس ہوا تھا جنگ حنین کے موقع پر. جنگ حنین جب لڑی گئی تو اس جنگ میں بڑی تعداد میں ایسے صحابہ بھی تھے جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے, جن کو ایمان لائے ہوئے بھی بہت تھوڑا ٹائم ہوا تھا, جن کو ابھی جن کے قدم کو اسلام پر جمانے کی ضرورت تھی. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کو تقسیم کیا تو آپ نے مدینہ کے انصاری صحابہ کرام کو کم حصہ دیا, اور ان جو نئے ایمان لانے والے لوگ تھے ان لوگوں کو زیادہ دیا. تو بعض انصاری صحابہ کرام کے دل میں ملال پیدا ہوا کہ آج ہمیں ہماری تلواریں جن کے خون سے رنگین ہیں, ابھی کل تک جن سے ہم جنگ کرتے تھے, آج ان کو ہم سے زیادہ حصہ دیا جا رہا, ہم کو کم دیا جا رہا, ہم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس طریقے کی باتیں کچھ نوجوان صحابہ کرام جو انصار میں سے تھے وہ باتیں کر رہے تھے, اور اس کی وجہ سے ملال کا ماحول پیدا ہو گیا تھا انصاری صحابہ کرام. اللہ کے نبی کے کانوں تک یہ خبر پہنچی. آپ نے کہا کہ تمام انصاری صحابہ کرام ایک جگہ اکٹھا ہو. جتنے مدینہ کے انصاری صحابہ کرام تھے سب کو آپ نے ایک جگہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی وہاں گئے اور آپ نے خطبہ دیا. اللہ اکبر. اس خطبے کے الفاظ کو پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے پاس, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, دل نرم پڑ جاتا ہے میرے پاس. اس خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اے میرے انصاری صحابہ, تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ کے رسول, کل جب آپ مدینہ میں آئے تھے آپ کے پاس تو رہنے کو ٹھکانہ بھی نہ تھا, کھانے کو کھانا بھی نہ تھا, سر پہ چھت کا سایہ نہ تھا. ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, ہم نے آپ کو رہنے کو جگہ دی, ہم نے آپ کو پناہ دی, آپ کو مدد دی. تم کہہ سکتے ہو. مدینہ کے انصاری صحابہ کرام کہنے لگے, اللہ کے نبی کیسی بات کہہ رہے ہیں, بل اللہ ورسولہ امن, ہمیں کوئی احسان نہیں کیا, ہمارے اوپر تو اللہ کا احسان ہے, اس کے رسول کا احسان ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی نے پہلے انصاری صحابہ کرام کے جذبات اور ان کے دل کے احساسات کو نرم کیا, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے میرے انصاری صحابہ, تم کیا سمجھتے ہو یہ چند جانور جو مال غنیمت میں حاصل ہوئے ہیں, یہ بھیڑ بکریاں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھیڑ بکریوں کو لے کے چلے جائیں اور تم اپنے نبی کو لے کر کے چلے جاؤ. کیا تم یہ پسند نہ کرو گے دوسرے لوگوں کو دنیا کا مال مل جائے اور تمہیں تمہارے نبی کا ساتھ مل جائے؟
اے میرے صحابہ، اے میرے مدینہ کے انصار صحابہ، اگر ہجرت نہ ہوتی اور میں ہجرت کر کے نہ آیا ہوتا تو میں بھی تمہارے بیچ کا ایک انسان ہوتا، میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ کان کھول کر کے سن لو، باقی لوگوں کی پوزیشن ایسی ہے جیسے وہ اوپر کے کپڑے، اور تم میرے لیے ویسے ہو جیسے استر کا کپڑا ہوتا ہے جو بدن سے لگا ہوتا ہے، جو تن سے لگا ہوتا ہے، تم میرے اتنے قریب ہو۔ اے اللہ تو انصار پر رحم فرما، اے اللہ تو انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، اے اللہ تو انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی کرتے چلے جا رہے ہیں اور انصاری صحابہ کرام روتے چلے جا رہے ہیں، سارا مجمع رو رہا ہے، ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہیں، اب کبھی ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں آئے گا۔ یہ تھے صحابہ کرام، عجیب مٹی کے لوگ تھے میرے بھائی۔ دنیا کی لالچ، دنیا کی دولت کو انہوں نے اپنے قدموں میں رکھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کروڑ پتی آدمی تھے، جب مدینہ سے مکہ آئے تو غریب ہو گئے، کچھ نہیں تھا، سب چھوڑ کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کا بھائی چارہ کرایا حضرت سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ۔ سعد بن ربیع اچھے آدمی تھے، خوشحال آدمی تھے۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن ابن عوف، اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، آئیے ہم بٹوارا کر لیتے ہیں، آدھا آپ لے لیجیے آدھا ہم لے لیتے ہیں۔ آج سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں، آج سگا بھائی اپنی سگی بہن کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہر گھر میں ایک نئی کہانی ہے، ہر خاندان میں ایک نئی کہانی ہے۔ عدالتوں اور کچہریوں میں چلے جاؤ، غیر مسلموں سے زیادہ ہماری مسلمان قوم کے جھگڑے ملیں گے، اور وہ جھگڑا غیروں سے نہیں اپنوں سے ہے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، چچا بھتیجے سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہے۔ یہ حالات آ جاتا ہے، یہاں کوئی رشتہ نہیں ہے، خون کا کوئی رشتہ نہیں۔ مکہ کے مہاجر الگ قوم کے ہیں، مدینہ کے انصار الگ قوم کے ہیں، بس نبی کی ایک بات ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے ان کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی عبد الرحمن، آؤ، زمین میری ہے، جائیداد میری ہے، کھجوروں کے باغات میرے ہیں، آؤ بٹوارا کر لیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تک کہتے ہیں اے عبد الرحمن، تم نئے نئے مدینہ میں آئے ہو، شادی میں بھی مشکل آئے گی، رشتہ ملنا مشکل ہے، میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لینا، میں تمہارا گھر بسانے کو بھی تیار ہوں، تمہیں اپنی زمین و جائیداد دینے کو بھی تیار ہوں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ وہ صحابہ تھے، مدینہ کے انصار صحابہ، جو اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیتے تھے۔ کہا کہ میرے بھائی میں تمہارا نکاح کرانے کے لیے تیار ہوں، تمہارا گھر بسانے کے لیے تیار۔ مگر عبد الرحمن بن عوف بھی خوددار آدمی تھے، یہ نہیں کہ فری میں مل رہا ہے تو جلدی سے لے لو، خوددار آدمی تھے۔ کہا کہ اے میرے بھائی اللہ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، مجھے آپ کا نہ مال چاہیے، نہ زمین چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، میں تاجر آدمی ہوں، میں بزنس مین آدمی ہوں، کاروباری آدمی ہوں، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دیجیے۔ اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہندوستان میں آج حالات کا رونا روتے ہو کہ آج ہندوستان کے حالات 1400 سال پہلے کے مدینہ کے حالات سے بھی زیادہ خراب تھے۔ مسلمان جب مدینہ میں آئے تھے، مدینہ کی اکانومی کیسی تھی؟ مدینہ کی پوری اکانومی پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ آج بڑے بڑے شاپنگ مال، بڑے بڑے مارٹ، بڑی بڑی دکانیں، ہم کہتے ہیں صاحب مارواڑیوں کا قبضہ ہے، جینیوں کا قبضہ ہے۔ کیوں؟ ہم یہ بات کب سنیں گے کہ الہ آباد کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں مسلمانوں کا ہولڈ ہے؟ ہم یہ بات کب سنیں گے کہ کوشامبی میں بڑے بڑے تاجر سب مسلمان ہیں؟ ہمارا مسلمان نہ دین میں آگے ہے نہ دنیا میں۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان اس قدر لا خیرہ اور اس قدر ناکارہ بن چکا ہے کہ نہ وہ دین کے لیے کچھ کر رہا ہے نہ دنیا کے لیے کچھ۔ چلو بھائی تم دین میں آگے نہیں بڑھ پائے، تم دیندار نہیں بن پائے، تم بڑے تہجد گزار نہیں بن پائے، کم سے کم دنیا میں تو ترقی کرو، مال کماؤ، ایک جائز طریقے سے بزنس کر کے تجارت کر کے مال کماؤ، اور یہ یاد رکھو کہ اس ملک کا مستقبل، اس ملک میں ہمارا مستقبل اگر ہم کو بہتر بنانا ہے، اس ملک میں اپنی پوزیشن ہمیں مضبوط بنانی ہے، تو ہمیں مال کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، معیشت کے میدان میں اور اکانومی کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے۔
عبد الرحمن ابن عوف جس مارکیٹ کا پتہ پوچھتے ہیں وہ پوری مارکیٹ یہودیوں کی مارکیٹ ہے. کہا کہ ہے میرے بھائی سعد بن ربیع مجھے مارکیٹ کا پتہ بتاؤ. مارکیٹ کا پتہ بتایا گیا. گئے مارکیٹ میں اور انہوں نے گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا. کسی سے کچھ پیسہ ادھار لیا, گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا. اللہ نے اتنی برکتوں سے نوازا کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نکاح کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیتے ہیں. سونے کی ڈلی اس کو جو ہے بطور مہر دیتے ہیں. اتنا پیسہ کماتے ہیں. اور یہی عبد الرحمن ابن عوف آگے چل کر کے مدینہ کے کروڑ پتیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک وہ دور بھی آتا ہے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد, جب مسلمانوں میں خوشحالی کا دور آیا, صحابہ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کا دور آیا اور خوشحالی کا دور آیا, تو عبد الرحمن ابن عوف ایک دن دسترخوان لگا تھا, رمضان کا مہینہ تھا. اب ظاہر ہے حدیث میں تو مینشن نہیں کیا گیا, لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جب انسان دولت والا ہوتا ہے تو اس کا دسترخوان بھی اسی طریقے سے وسیع ہوتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کے گھر پہ دسترخوان لگا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, افطار کا ٹائم ہے. عبد الرحمن ابن عوف کو اچانک اپنے ایک ساتھی کی یاد آئی, اپنے ایک دوست کی یاد آئی. اس دوست کا نام تھا مصعب ابن عمیر. کہا کہ اے لوگو, مصعب ابن عمیر میرا ساتھی تھا, میرا بھائی تھا, جنگ احد میں شہید ہوا تھا. اور جب وہ اس کو دفنایا جانے لگا تو اس کے پاس اتنی چادر بھی نہیں تھی کہ جس سے اس کے پورے بدن کو ڈھانکا جا سکے. حضرت مصعب ابن عمیر, ان کی باڈی ہٹے کٹے تھے, لمبے تگڑے تھے. وہ کفن کی جو چادر تھی وہ ان کی باڈی کے لیے ناکافی تھی, اور اتنا انتظام نہیں تھا کہ دوسری چادر کا انتظام ہو سکے. سر کو ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھلتا تھا, پیر کو ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھلتا تھا. سر کو کسی طریقے سے کور کر کے پیر کے اوپر اذخر گھاس ڈال کر کے حضرت مصعب بن عمیر کو دفنایا گیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس واقعے کو یاد کیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی نیکی کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے, اور ایک ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جو نیکی کی ہے آج دنیا میں ہم اپنی نیکی کا پھل کھا رہے ہیں, دنیا ہی میں اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں. اتنا کہنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف رونے لگے, اور اس قدر روئے کہ کھانے سے ان کا من اچاٹ ہو گیا اور دسترخوان چھوڑ کر کے چلے گئے. یہ صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. یاد رکھو میرے بھائیوں, دنیا میں کوئی متقی بن سکتا ہے, پرہیزگار بن سکتا ہے, تہجد گزار بن سکتا ہے, حاجی اور نمازی بن سکتا ہے, مگر صحابی نہیں بن سکتا ہے. ہم جتنی بھی محنت کر لیں, سجدے کر کر کے ہماری پیشانیاں کالی ہو جائیں, راتوں میں تہجد پڑھ پڑھ کے ہمارے پیروں میں سوجن آ جائے, مگر ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے رسول اکرم سے مصافحہ کیا تھا؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں شمع رسالت اور آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کا درس دیتے تھے اور صحابہ کرام بیٹھ کر کے سنتے تھے؟ میرے پیارے ساتھیوں, ہم وہ ماحول کہاں سے لائیں گے جہاں جبریل اترتے تھے, جہاں قرآن اترتا تھا؟ میرے بھائیوں, قیامت تک کوئی نسل, کوئی انسان اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو صحابہ کرام جس مقام کو پہنچے. اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے. فرمایا لا تسبوا اصحابی, خبردار میرے صحابہ کو تم برا بھلا نہ کہنا, میرے صحابہ پر لعن طعن نہ کرنا, میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو, اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو, ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا, تو میرے نبی کے صحابہ نے اللہ کی راہ میں جو ایک مٹھی, یہ آدھا مٹھی جو جو دیا ہے, جو اناج دیا ہے, تم اس کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے. تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر سکتے. کبھی موقع ملے میرے نوجوان ساتھیوں تو جنگ تبوک کے حالات پڑھیے. ہمارے شیخ ابو بکر صاحب موجود ہیں, آگے خطبہ جمعہ میں کبھی میری گزارش ہے کہ کبھی ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو کبھی موقع ملے غزوہ تبوک کے واقعات ذرا ان کو سنائیے. اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیسا سفر تھا, کیسے حالات تھے. اسی غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا کہ جو اس جنگ میں تعاون کرے گا, اس لشکر کی تیاری میں تعاون کرے گا, میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کیونکہ بڑا سخت ٹائم تھا, وہ گرمی کا موسم تھا, مئی جون کا مہینہ تھا, کھجوریں پک چکی تھی, کھجوروں کے توڑنے کا ٹائم تھا,
اور 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا اور بیزنٹائن امپائر سے, دنیا کی سپر پاور سے لڑنے جانا تھا. یہ ساری مشکلات اکٹھا ہو گئی تھی اور مسلمانوں کے پاس سواری کا سادھن بھی کم تھا, سامان کی بھی کمی تھی. نبی نے اعلان کر دیا کہ جو اس میں تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دوں گا. اب صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آ کر کے تعاون کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میرے دل میں یہ تمنا جاگی, پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ کے دکھاؤں. بولے یہ سوچ کے میں گھر آیا اور گھر کا سارا مال اکٹھا کیا. سارا مال اکٹھا کرنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور آدھا مال میں نے گھر چھوڑا اور آدھا میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا. جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت عمر اتنا سارا مال لے کے آئے تو پوچھا کہ اے عمر ما ابقیت لاہلی, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ ابقیت لہم النصف, اے اللہ کے نبی آدھا لے کے آیا ہوں, آدھا چھوڑ کے آیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے اور لا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک, اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے, آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے, میں اپنا مال بچا کے کیا کروں گا؟ اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر کا سارا مال لے کے آیا ہوں, میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں, میں نے اپنے گھر والوں کو اللہ کے سارے چھوڑ دیا ہے, میں نے اللہ کو باقی رکھا ہے, اس کے رسول کو باقی رکھا ہے, باقی سب کچھ میں چھوڑ لے کے چلا آیا ہوں. اتنا سننا تھا حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگے واللہ لا اسابقک ابدا, اے ابو بکر عمر تیرا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ صحابہ تھے میرے بھائی. اسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے خزانے کا, اپنی دولت کا منہ کھول دیا. کئی ہزار دینار, کئی 100 گھوڑے انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دی. اتنا انہوں نے صدقہ خیرات کیا کہ اللہ کے نبی نے ان کی دی ہوئی سونے کے سکوں کو اور اشرفیوں کو ہاتھ میں لے کے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط, عثمان کا کوئی عمل اب آج کے بعد اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, عثمان جنتی ہے. اسی موقع پر ایسے بھی صحابہ تھے جو غریب تھے, مزدور تھے, جن کے پاس لاکھوں کروڑوں نہیں تھے, جو کماتے تھے وہ کھا جاتے تھے, روز کنواں کھودتے تھے, روز پانی پیتے تھے. ان صحابہ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی اسلام کا سپورٹ کریں, ہم بھی مدد کریں. انہوں نے اوور نائٹ کام کیا, انہوں نے نائٹ شفٹ میں کام کیا, راتوں میں جا کے انہوں نے لکڑیوں کے گٹھر اٹھائے, مزدوری کی, محنت کی اور اللہ کے نبی کے پاس لا کے ایک مٹھی, آدھا مٹھی, جو بھی ان سے ہو سکا جو لا کے دے دیا, اناج لا کے دے دیا. نبی نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کے صدقے کو قبول کیا. منافقوں نے مذاق بھی اڑایا کہ یہ صاحب آئے ہیں ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے, آدھا مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے. اسی موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دنیا میں اور لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں, ان میرے غریب اور مزدور صحابہ نے اللہ کی راہ میں جو ایک مٹھی, آدھا مٹھی جو دیا ہے, اس کا بھی کوئی اس کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اسی موقع پر کچھ ایسے بھی صحابہ پہنچے جو چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس غزوے میں جائیں, مگر ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا سواری ہے؟ کہا سواری تو نہیں ہے اللہ کے نبی. آپ نے کہا پھر میں آپ لوگوں کو نہیں لے کے جا سکتا, آپ سواری کا انتظام کر لیجئے تب میرے ساتھ چل سکتے ہیں. میرے پاس ایکسٹرا سواری نہیں ہے, ہمارے ساتھ جتنے لوگ جا رہے ہیں وہ آلریڈی زیادہ ہیں, سواری کی کمی ہے, اگر آپ کے پاس سواری ہو تو آپ جا سکتے ہیں. اتنا نبی نے کہا. وہ صحابہ کرام غریب لوگ تھے, مایوس ہو گئے, واپس جانے لگے. نبی کے سامنے تو اپنا دکھڑا نہیں رویا انہوں نے, جب پلٹ کے جانے لگے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرے کہ اے اللہ اتنا بھی محتاج نہ بنایا ہوتا تو نے, اتنا بھی غریب نہ بنایا ہوتا تو نے کہ آج تیرے نبی کے ساتھ جہاد کے سفر میں جانا چاہتے اور نہیں جا سکتے ہیں. ان کی آنکھوں سے جو آنسو کے قطرے گرے ہیں, شاید نبی کی نظر بھی نہ پڑی ہو, شاید صحابہ کی نظر بھی نہ پڑی ہو, مگر ان غریب صحابہ کرام کی آنکھوں سے نکلے ہوئے وہ آنسو اللہ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ نے قرآن ان آنسوؤں کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اے
اے میرے نبی آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آ کر کے آپ کے ساتھ جانے کی بات کر رہے تھے اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تو اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی وہ پلٹ کر کے جب جانے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگے، ان کے دل میں یہ غم تھا، یہ ملال تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی کہ ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دے سکتے۔ آج ہم اور آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم اپنے مال کا، اپنے جسم کا، اپنی انرجی کا، اپنے ٹائم کا، اپنے ٹیلنٹ کا، اپنی صلاحیت کا کتنا حصہ ہم دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اس کے بعد بھی ان کو ملال تھا کہ کاش ہم نے کچھ اور کیا ہوتا۔ حضرت انس کے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا انس ابن نضر، انس ابن نضر، انہی کے نام پر ان کا نام انس رکھا گیا، ان کے چچا تھے۔ یہ کسی مجبوری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو پائے، تو ان کو بڑا ملال تھا کہ میں بدر میں شامل نہیں ہو پایا، تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اب اللہ نے مجھے کسی جنگ میں شامل ہونے کا موقع دیا تو اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیا کروں۔ ایسے دیکھا جائے بظاہر یہ جملہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس جملے میں تھوڑا عجیب سا ایک احساس ہوتا ہے، اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کروں، مگر یہ اسلام کی محبت میں سرشار ہو کے انہوں نے جملہ کہا کہ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اور جب احد کا میدان جب گرم ہوا، احد کی لڑائی جب ہوئی اور حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لے کے میدان جنگ میں کود پڑے، تو ان کی شہادت کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو ان کی بہن نے ان کی انگلی کے پوروں سے پہچانا تھا۔ ان کے جسم پر تیروں کے، تلواروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ انہوں نے جب وہ احد کے میدان میں کودے تھے تو یہ کہہ کے کودے تھے کہ میں احد کے میدان میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے میرے بھائیوں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا سورہ توبہ کے اندر، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، ان کی جانوں اور ان کے مال کو لے لیا ہے اور بدلے میں اللہ نے ان کو جنت دے دی ہے۔ اپنی جان اور مال کے بدلے میں جنت خریدنے والے اور جنت لینے والے یہی لوگ تھے، یہ نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے جب ضرورت پڑی ہے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں ہنس کر کے قربان کی ہے۔ آج ہم رسول کی محبت کے نام پر تقریریں کر سکتے ہیں، رسول کی محبت کے نام پر لیکچر دے سکتے ہیں، رسول کی محبت کے نام پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں، رسول کی محبت کے نام پہ کیا کیا کرتے ہیں، مگر رسول کی محبت پریکٹیکل کیا ہوتی ہے، عملاً کیا ہوتی ہے، یہ کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام نے۔ میرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ شہید ہونے کے پہلے، ان کو سولی پہ چڑھانے کے پہلے مکہ والوں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، کہا کہ آخری خواہش یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پڑھو تم 2 رکعت نماز۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، بڑی ہلکی نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو کہا کہ میں نے جان بوجھ کر کے ہلکی نماز پڑھی ہے کہ کہیں تمہارے دل میں یہ نہ چلنے لگے کہ میں نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہونے لگی۔ مکہ والوں نے کہا کہ اے خبیب ایک آخری چانس ہم تم کو دے رہے ہیں، اگر تم یہ اقرار کر دو اور یہ زبان سے کہہ دو کہ میری جگہ محمد الرسول اللہ کو پھانسی دے دی جائے، ان کو سولی چڑھا دیا جائے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب نے کہا کہ ظالموں تم میری جگہ میرے نبی کو سولی دینے کی بات کرتے ہو، ارے میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے اور بدلے میں میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھویا جائے، تو میری محبت کا امتحان لے رہے ہو۔ اور اس کے بعد ہنستے ہوئے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور شہادت کے پہلے ان کی زبان پر یہ اشعار تھے کہ بلست غبالی حین اقتل مسلمن، جب میں اسلام کی حالت میں اللہ کے ہاں جا رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، الا ای شق کان للہ مسرعی، کہ کس طریقے سے مجھے کاٹا جا رہا اور مارا جا رہا ہے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وہیں یشاء یبارک، اگر اللہ چاہے گا تو میرے بدن کے جوڑ جوڑ میں برکتیں عطا کرے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور اس کی خوشنودی میں اللہ کے یہاں جاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی کے صحابہ تھے۔ تو صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر کوئی اس ٹریک سے ہٹ کر کے بات کر رہا ہو، وہ چاہے اپنے آپ کو علامہ کہے،
اپنے آپ کو انجینئر کہے، اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے، اپنے آپ کو بہت بڑا ریسرچ اسکالر کہے، ہم ایسی ریسرچ کو، ایسی تحقیق کو اور ایسے علم کو، ایسی ڈگری کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھتے ہیں، اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں، جو ہمیں ہمارے نبی کے صحابہ کے خلاف بدگمان کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دنیا میں یہ چل رہا ہے، لوگ ریسرچ کے نام پہ صحابہ کرام کی بقیہ ادھیڑ رہے ہیں، اس کو علم کا نام دیا جا رہا ہے کہ صاحب ہم نے تو تحقیق کر کے ثابت کر دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کیا ویسا کیا۔ میں کہتا ہوں تاریخ کے پنے کیا کہتے میں نہیں جانتا، تمہاری ریسرچ کیا کہتی ہے میں نہیں جانتا، تمہاری تحقیق کیا کہتی ہے میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، صحابہ کو ہم معصوم نہیں مانتے، صحابہ کے درمیان جھگڑے بھی ہوئے، صحابہ کے درمیان اختلاف بھی ہوا، صحابہ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، مگر ہاں ہم انہیں معصوم نہیں مانتے، مگر ہم انہیں مغفور مانتے ہیں۔ ان سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی بھی اللہ نے ان کو بخش دیا، اللہ کے بخشے ہوئے لوگ ہیں وہ۔ اللہ نے قرآن میں جہاں اپنے نبی کے صحابہ کی کوئی غلطی بیان کی ہے، بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، بڑے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، کبھی غور کیجئے گا، قرآن میں صحابہ کی کچھ غلطیوں کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جنگ احد میں صحابہ کرام سے چوک ہو گئی، کچھ صحابہ سے اللہ کے رسول کی کچھ نافرمانی ہو گئی جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ قرآن میں اللہ نے صحابہ کی اگر غلطیوں کو بیان کیا ہے تو کبھی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں اللہ نے صحابہ کی غلطی کو بیان کیا ہے آگے فوراً کہہ دیا عفا اللہ عنہم، ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ قرآن میں بار بار ہمیں یہ باور کرا رہا ہے، ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ صحابہ کرام انسان تو نہیں تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، مگر ہم نے انہیں بخش دیا ہے۔ ارے جنہیں اللہ نے بخش دیا، جنہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت رہنے والے لوگ، ہم تو دن رات اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ۔ ہمیں کس نے یہ حق دے دیا کہ آج 1400 سال کے بعد ہم صحابہ کرام کے کیریکٹر کا فیصلہ کریں، ان کے اخلاق کا فیصلہ کریں؟ اور جاتے جاتے آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، آج محرم کے اس مہینے میں ایک نام بہت لیا جاتا ہے کہ صاحب حضرت معاویہ، میں ابھی یزید کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یزید کا کردار کیسا تھا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یزید ظاہر ہے کہ وہ ان کو صحابی ہونے کا مقام تو ان کو حاصل نہیں ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق صحابی ہیں۔ حضرت معاویہ کے بارے میں آج بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اچھے خاصے اپنے آپ کو سلفی کہنے والے، اہل حدیث کہنے والے ہمارے بعض نوجوانوں کے دماغوں میں بھی یہ زہر بھرا گیا کہ صاحب حضرت معاویہ نعوذ باللہ وہ بڑے دنیا دار قسم کے آدمی تھے اور انہوں نے حکومت پانے کے لیے حضرت علی سے جنگ کی تھی، نعوذ باللہ۔ تم نے صحابہ کی جنگوں کو آج کی پالیٹکس کی طرح سمجھ لیا، نعوذ باللہ، کہ صحابہ کرام بھی آج کی راجنیتی کی طرح اور پالیٹکس کی طرح ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے۔ نہیں میرے بھائی، اختلاف ہوا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، جس کو حق سمجھا اس کے لیے لڑ گئے، مگر کبھی سامنے والے کی فضیلتوں کا انکار نہیں کیا ہے، اور کبھی اسلام کے مفاد سے بڑھ کے اپنے مفاد کو ترجیح نہیں دی۔ اٹھاؤ بخاری شریف کی روایت، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت علی کے ساتھیوں نے ان کے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا۔ حضرت حسن کو خلیفہ بنانے کے بعد پھر سے لشکر تیار ہو گیا، ادھر سے حضرت معاویہ کا لشکر تیار، ادھر سے حضرت حسن کا لشکر تیار۔ ایک اور جنگ ہونے والی ہے، ایک اور لڑائی ہونے والی ہے، اور خون خرابہ ہونے والا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت معاویہ نے اپنے ساتھی، اپنے دوست حضرت عمرو بن عاص سے کہا تھا کہ اے عمرو بن عاص، تم دیکھ رہے ہو یہ منظر، ایک مرتبہ پھر جنگ ہونے والی ہے، ایک مرتبہ پھر تلواریں چلیں گی، ادھر کے لوگ ادھر کو ماریں گے، ادھر کے لوگ ادھر کو ماریں گے۔ اے عمرو بن عاص، کب تک چلے گا یہ خون خرابہ؟ من لی باطفال المسلمین من لی بنسائہم، مسلمانوں کے بچوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ یہ خون خرابہ رکنا چاہیے۔ اور اسی کے بعد حضرت معاویہ نے لیٹر بھیجا تھا حضرت حسن کے پاس کہ جنگ بند کر دیجئے، صلح کر لیتے ہیں۔ جس انسان کے دل میں کرسی کا لالچ ہو، اقتدار کا لالچ ہو، وہ انسان یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو ملت کی اتنی فکر نہیں ہو سکتی ہے، اس کو مسلمانوں کے بچوں کی اور مسلمانوں کی عورتوں کے مستقبل کی اتنی فکر نہیں ہو سکتی۔ یہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، جب ان کے پاس روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ اے معاویہ، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت علی سے تمہارا اختلاف چل رہا ہے، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم مل کر کے علی کے خلاف لشکر بھیجتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور علی کو تمہارے انڈر میں کر دیتے ہیں۔
تاریخ کے پنے آج بھی شاہد ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور خط میں بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اگر تو نے مسلمانوں کی سرحدوں پر نظر اٹھانے کی کوشش کی، اگر تو نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں معاویہ علی کے لشکر کا ایک ادنا سا سپاہی بن کے تیرے خلاف لڑوں گا اور جب تک تیرے قدم کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کر دوں گا میں دم نہیں دوں گا. یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. یہ عجیب مٹی کے بنے ہوئے لوگ تھے. ان کی نیتوں میں اخلاص تھا، ان کے دلوں میں صفائی تھی، ان کے اخلاق بہترین تھے. ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ والذین معہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل. آج ہم سب اپنے گریبانوں کا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں. آج دوسروں کا نمبر آتا ہے، ہم بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور اپنوں کی زمینیں ہڑپنے کے لیے اور اپنوں پر ظلم کرنے کے لیے اور اپنوں کا حق مارنے کے لیے ہم شیر بن جاتے ہیں. معاف کیجئے گا، اپنوں پر ظلم و ستم کرنے والا اور غیروں سے دوستی رکھنے والا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. میرے نبی کے صحابہ کی یہ شان نہیں تھی. اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل تھے. تراہم رکعا سجدا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ رکوع بھی کر رہے ہیں، وہ سجدہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانی بتا دیتی ہے، ان کا چہرہ بتا دیتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے لوگ، یہ اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ. ان کا اخلاق بتاتا ہے، ان کا بیہیویئر بتاتا ہے یہ اللہ والے لوگ ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو دین مانتے ہیں، معاف کیجئے گا، صرف قرآن و حدیث دین نہیں ہے. قرآن و حدیث کی پریکٹیکل صورت جو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، اس عملی صورت کا نام بھی دین ہے. قرآن و حدیث یہ دین کی تھیوری ہے، اور قرآن و حدیث کو پریکٹس میں کیسے لایا جائے، قرآن و حدیث پر عمل کیسے کیا جائے، یہ کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام نے. صحابہ کرام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف تھیوری کا نام نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل کا نام ہے، اسلام کرنے کا نام ہے. اور صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ نے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ عزت آج بھی قرآن و حدیث میں ہے. ایک مسلمان عورت کی عزت آج بھی پردے میں ہے، بے پردگی میں نہیں ہے. ایک مسلمان نوجوان کی عزت آج بھی اسلام پر ہے، اسلام کو چھوڑنے میں نہیں ہے. اسلام کے ذریعے ہی ہمیں عزت ملے گی اگر ہمیں دنیا میں عزت پانی ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. تمام صحابہ کرام کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما. ہمارے وہ بھائی جن کے دل و دماغ میں صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بدگمانی ہے، کوئی غلط فہمی ہے، اے اللہ اس غلط فہمی کو دور کر کے صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے دلوں کو صاف فرما دے. اے اللہ وہ لوگ جو صحابہ کرام سے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بدظن کر رہے ہیں، بدگمان کر رہے ہیں، ایسی طاقتوں کو تو ناکام کر دے. ایسی تحقیق کرنے والے محققین کو ان کی تحقیق ان کے منہ پر مار دے، ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے صحابہ اور اپنے نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسی محبت جس میں غلو نہ ہو، ایسی محبت جس میں افراط و تفریط نہ ہو. اے اللہ ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رکھ، اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھ. بدعت و خرافات سے ہمیں بچا. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے بچا لے. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں.